چادر وغیرہ کتنا نکالنا چاہیے. دیکھیں عورت کا جو پردہ ہے نا, ایک ہے بیسک پردہ, بنیادی, جو ہر عورت نے کرنا ہی کرنا ہے. وہ کیا ہے کہ پورا جسم چھپا ہوا ہو سوائے چہرے اور ہاتھ کے. یہ تو پوری امت کا اجماع ہے کہ اتنا پردہ تو عورت نے, بولو بھائی, کرنا ہی کرنا. اس میں کسی کا اختلاف نہیں. بال نہیں کھول سکتی, کلائیاں نہیں کھول سکتی, پنڈلیاں نہیں کھول سکتی, پاؤں, چہرہ اور ہاتھ. یہاں تک سمجھ میں آئی بات؟ یعنی یہ تو اس کا تو آپشن ہے ہی نہیں, سر کے بال کھولنے کا یا سر سے چادر ہٹ جائے. دوسرا ہے چہرے کا پردہ. تو چہرے کے پردے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی رائے یہ کہ چہرے کا پردہ بھی فرض ہے. بالکل ایسے ہی وہ کہتے ہیں اس میں بھی سرے سے کوئی آپشن عورت کے پاس ہے ہی نہیں. وہ چہرہ لازمی ہر قیمت پہ اس نے چھپانا ہے, اس میں گنجائش کا پہلو نہیں ہے. جیسے سر کے بال چھپانے ایسے چہرہ بھی چھپانا. امام حنیفہ کی جو اصل رائے ہے وہ یہی ہے کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے اصل کے اعتبار سے. تو چہرے کا پردہ جو فرض ہے وہ جہاں فتنے کا خوف ہوگا تو وہاں فرض ہوگا, جہاں فتنے کا خوف نہیں ہے وہاں فرض نہیں ہے. فتنے کا خوف ہو پھر بھی فرض نہیں ہے, ایسی کسی فقیہ کی رائے نہیں ہے. کیونکہ قرآن مجید کی جو آیت ہے نا, یدنین علیہن من جلابیبہن, جب گھر سے باہر نکلو تو اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کرو, تو ظاہر اس میں چہرہ بھی آئے گا. تو وہ فتنے کے خوف ہی کے موقع پر اللہ نے فرمایا. تو جہاں بھی فتنے کی نوعیت چاہے کسی بھی نوعیت کی ہو, تو اس پر علماء کہتے ہیں کہ جوان عورت کے چہرے میں فتنے کا خوف بہرحال موجود ہے. سارے تو مسائل چہرے ہی سے پیدا ہوتے ہیں نا, تو اس لیے فتنے کی وجہ سے چہرے کے چھپانے کا حکم دیا جائے گا. اور فتویٰ اسی پر ہے کہ اگر کوئی جوان عورت چہرہ نہیں چھپاتی تو وہ گنہگار ہوگی. امام حنیفہ کا جو قول ہے نا چہرہ فرض نہیں ہے, وہ اس صورت میں کہ جب فتنے کا خوف نہ ہو. یعنی یہ اس میں ایک نرم پہلو نکلتا ہے کہ بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے چہرہ کھولنے کی, بعض دفعہ خوف ہی نہیں ہوتا بالکل بھی. تو اب متاخرین حنفیہ کا فتویٰ اسی پر ہے, اور اسی پر تقریباً سارے علماء جو فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں سب متفق ہو چکے ہیں. اور آج سے نہیں, آج سے 700-800 سال پہلے یہ فتویٰ دیا جا چکا ہے کہ اب عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باندیاں ہوتی تھیں, بیویاں بہت کثرت سے, تو حلال اتنا زیادہ ملتا تھا کہ حرام کی طرف لوگوں کے قدم نہیں جاتے تھے, اور وہ مواقع بھی نہیں تھے برائی کے. اب حلال میں پابندیاں لگ گئی ہیں اور حرام, تو اب لوگوں کی نظر اتنی صاف نہیں ہے. اب کوئی جوان عورت جائے گی تو بہت زیادہ امکان ہے کہ لوگ بری نیت سے اس کو دیکھیں گے. تو اس لیے عورت پر چہرہ چھپانا اس زمانے میں فرض ہے. بات آئی سمجھ میں؟ تو یہ تو ہو گیا. لیکن اس میں چونکہ اختلاف ہے اور ایک پہلو نکلتا ہے, تو جہاں شدید مجبوری ہوگی تو وہاں گنجائش دی جائے گی. مجبوری کا مطلب کوئی ایکٹر ہے, اداکارہ ہے, فلم ایکٹریس ہے, وہ توبہ کر رہی ہے, تو اب اس بیچاری نے جہاں ایسی بے حیائی میں زندگی گزاری, اب اس کو تھوڑا نرمی کی طرف کہ بھائی چلو تم وہ پردہ کر لو جو سب کا جس پر اتفاق ہے. something is better than nothing. اب آپ اس کو مکمل کہیں گے جی وہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک, تو اس کے لیے مشکل ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ایک علماء صلحاء کے گھرانے کا معاملہ کچھ اور ہے, ایک بالکل لبرل عورت جو بیچاری توبہ کر رہی ہے, تو اس کو تو گنجائش کا پہلو دیا جائے گا نا. بھائی پہلے تو بالکل ہی ڈانس کرتی تھی, ناچتی تھی, گاتی تھی, ایکسپوز کرتی تھی, چلو اب اتنا ہو کہ چہرہ کھول لو, باقی جسم ڈھانپ لو. تو ایسے موقع پر اس کو گنجائش دی جائے گی, گنجائش کے فتوے سے فائدہ اٹھا کے. سمجھ لیں؟ یا کسی عورت کے لیے اور مشکلات پیش آ رہی ہیں معاشرے میں, بہت جینا حرام کر دیا, بعض دفعہ رشتہ دار طلاق تک دے دیتا ہے شوہر پردہ کرنے پر. تو جہاں عورت کو یہ خطرہ ہو کہ میاں طلاق ہی دے دے گا, تو عزیمت تو یہ کہ لے لے طلاق. لیکن وہ خطرہ ہے کہ بھائی طلاق کے بعد میں کہاں جاؤں گی, کسی برائی میں نہ پڑ جاؤں. تو پھر ایسی صورت میں بھی اس عورت کو گنجائش دی جاتی ہے, بھائی مجبوری ہے, تمہارا شوہر نالائق ہے, زبردستی کر رہا ہے, تو چہرہ دیور کے سامنے ایسی مجبوری میں کھولنے کی گنجائش ہوگی. انشاءاللہ گناہ بیوی کو نہیں ہوگا, شوہر کو پھر بھی گناہ ہوگا کہ مجبور کیوں کر رہا ہے اس کو. تو یہ ہے. تیسرا پردہ ہے وہ ہے تقوی. تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ عورت سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو, اچھا یہ جو بوڑھی عورتیں یہ چہرے کے پردے سے مستثنا ہے, ان پر لازم نہیں کیونکہ اس میں فتنہ نہیں ہوتا. تو تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو ڈھانپ لے, جیسے عرب عورتیں کرتی ہیں. دیکھا ہوگا دیندار عرب عورتیں, ہاتھوں میں دستانے ہوتے ہیں. بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں اتنا پردہ اسلام میں نہیں ہے, پورا جن بنا دیا اس کو, ایسا یہ غلط ہے. اسلام نے پردے کو اپریشیٹ کیا, جتنا زیادہ اپنی مرضی سے عورت پردہ کرے گی اتنا زیادہ پسندیدہ ہے. صحابیات میں مخدرات بھی ہوا کرتی تھیں. مخدرات کہتے ہیں وہ عورتیں جن کے جسم کے کپڑے پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی, اتنا اپنے آپ کو مردوں سے چھپاتی تھی.
تو اسلام نے عورت جتنا زیادہ پردہ کرے گی اس کو اپریشیٹ کیا ہے. ہاں بشرطے کہ اس سے ضروری کاموں میں حرج نہ ہو رہا ہو. اب جوائنٹ فیملی میں بہو صاحبہ نے مخدرات میں شامل کر کے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی کہ دیور کی میرے کپڑوں پہ بھی نظر نہیں پڑنی چاہیے, تو یہ تقوی کی یہ مقام تو حاصل ہو گیا, لیکن روٹیاں کون پکائے گا بھائی, گھر کا کام کون کرے گا ہے, یا جو بھی گھر کے کام کاج ہیں جو سب نے مل بانٹ کے کرنے ہیں وہ تو ایسے موقع پر اس کو کہا جائے گا بھائی چہرے کا پردہ کریں آپ, باقی جتنا پردہ کام کاج کے دوران اگر کچھ تھوڑی بہت کلائیاں کھل جاتی ہیں یا ہاتھ کھل جاتے ہیں وہ معاف ہیں. امام یوسف رحمہ اللہ سے صراحتاً منقول ہے کہ جوائنٹ فیملی میں اگر گھر چھوٹا ہو, عورت برتن دھوتے ہوئے اس کی کلائی کھل جائے اور دیور کی نظر کلائی پہ پڑ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے نا. آستین پوری یوں کر کے وہ برتن دھوئے گی تو آستینیں گیلی ہوتی ہیں, تو تھوڑا بہت اس کو آستینیں چڑھانی پڑتی ہیں, احتیاط کے باوجود بعض دفعہ نظر پڑ جاتی ہے. ہمارے یہ بھی فرمایا کرتے تھے عورت جوائنٹ فیملی میں پردہ کرے, چہرہ چھپائے, لیکن اگر بے احتیاطی میں چہرے پہ دیور کی نظر نہ چاہتے ہوئے غلطی سے پڑ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں, معاف ہے, کیونکہ اب گھر میں رہتے ہوئے اتنی بے احتیاطی ہو جاتی ہے, اس میں زیادہ مسئلہ کھڑا کریں گے تو گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. تو پردہ کرے چہرے کا, لیکن اگر کبھی غلطی سے بے احتیاطی ہو جائے تو انشاءاللہ معافی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو محتاط لوگ ہیں نا, ہمارے ایسے بہت سے اساتذہ ہیں جن کے گھروں میں کئی بھائی ہیں ماشاءاللہ, بیویاں بھی ساتھ رہتی ہیں, وہ کہتے ہیں 10 سال ہو گئے ہم جوائنٹ فیملی میں کبھی ہماری نظر اپنی بھابھی پہ نہیں پڑی. وہ بتاتے ہیں کہنے غلطی سے بھی نہیں پڑی. تو تمیز اگر ایک دفعہ مارکیٹ میں آ جائے نا تو وہ ایسا غلطی سے بھی ہوتا نہیں, لیکن بہرحال ہو جائے تو معاف ہے. ہم تو 10 سال سے رہ رہے ہیں کبھی نظر بھی نہیں پڑی, اکٹھے رہ رہے ہیں نہیں پڑی. تو وجہ اس کی ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے بھائی بیگم آ رہی ہے یا بھابھی ہے, بھابھی آ رہی ہے تو نظر وہ خود ہی نیچے کر لیتے ہیں, بھائی ٹھیک ہے انہوں نے کھانا رکھا چلی گئی, نظر پہلے سے نیچے. جو جس کی نگاہیں خراب ہوتی ہیں نا وہ پہلے دروازے پہ یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے, آنے تو دو, پہلے دیکھوں گا میری بیگم ہے یا بھابھی آ رہی ہے, آنے دو. آئے گا اچھی طرح مطالعہ کرے گا, پھر کہے گا بھائی اسلام میں اچھا نہیں. اور جو تقوی والا آدمی ہوتا ہے وہ نظر ریچ ہی کرتا ہے, وہ کہتا ہے اگر بیگم ہوگی تو خود ہی منہ سے بول دے گی نا کہ میں بیگم ہوں, تو نیچے رکھو وہ نظر. جب وہ کھانا لے کر آ رہی ہے کچن کے کھٹ پٹ سے اندازہ ہو گیا بھابھی کھانا لگا رہی ہے میرے لیے, تو بھائی پہلے سے نظر نیچے رکھ لو, وہ آئیں گی رکھ کے چلی جائے گی, ٹھیک ہے نا. اور اگر بیگم ہے تو بیگم منہ سے خود ہی بول دے گی, بھائی بیگم تو ایسا بولتی ہے, آپ کو پتا ہے اس کو چپ کرانا مشکل ہوتا ہے. بولے گی بڑے شریف بن رہے ہو ہیں, وہ بولے گی نہیں, وہ ایسا بولے گی کہ بلوائے گی آپ کو پھر وہ. خیر, تو تمیز والے سب اگر ہو جائیں نا تو معاملہ آسان. ایک جوائنٹ فیملی میں گھر کی خواتین سارے کام کاج بھی کر لیتی ہیں اور پردے پر بھی عمل ہو جائے. ایک بھی اگر شرارتی ہوگا نا دیوروں میں وہ فتنہ کھڑا کرتا ہے. عرب میں بھی عورتیں سمٹ کے نماز پڑھتی تھی, فقہ حنبلی کو فالو کرتی تھی, اور شیخ بن باز قابل احترام, لیکن امام احمد ابن حنبل جن کو سعودیہ میں فالو کیا گیا ہے وہ ان سے کروڑہ گنا زیادہ افضل تھے, ان کو تو دنیا نے فالو کیا ہے. خیر, تو اب یہ بات آئی گئی ہے, چند سیکنڈ میں کمپلیٹ کر دوں. تو جب کوئی آپ سے پوچھا کرے بھائی حدیث میں, تو آپ بولیں بھائی حدیث میں عورت کا دوڑنا بتاؤ, حالانکہ حدیث میں آتا ہے ایسے حج کرو جیسے میں نے کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج میں اونچی آواز سے لبیک کہتے تھے. عورتیں کیسے لبیک کہتی ہیں؟ آہستہ. نبی نے فرمایا ایسے حج کرو جیسے میں نے کیا, تو عورتوں کو تو زور سے کہنا چاہیے, لیکن یہ حیا کے خلاف ہے. اس لیے پوری امت نے کا فیصلہ کیا ہے کہ عورت کیسے لبیک کہے گی؟ آہستہ آواز. حالانکہ اس پر بھی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. عبداللہ بن عمر کا ایک اثر ہے, وہ بھی ضعیف سند سے ثابت ہے, نبی سے تو یہاں بھی نہیں ہے. تو اسی طرح میرے بھائی صحابہ اور تابعین کے آثار ہیں جن سے پتہ چلتا ہے عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. سمجھتے ہو, یہ آثار ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ کوئی ایسے سمٹ کے سجدہ نہ کرے, تو یہ مردوں کے بارے میں ہے. جیسے آتا ہے نا کلب کی طرح, کتے کی طرح سجدہ نہ کرو پاؤں بچھا کے, تو یہ مردوں کے بارے میں ہے. کیونکہ جب عورت کا سمٹنا تواتر عملی سے ثابت ہو گیا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس سے عورتیں مستثنی اس حدیث سے. اور فقہا نے کیسے اخذ کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب خواتین کی امامت کی ہے تو بیچ میں کھڑی ہوئی ہیں, آگے نہیں کھڑی ہوئی ہیں. حالانکہ ہمیں کوئی حدیث میں نہیں ملتا کہ نبی نے ان کو حکم دیا ہو کہ جب تم عورتوں کی امامت کرو گی تو کیسے بیچ میں کھڑی ہوگی. آگے کھڑی ہونی میں چونکہ ایکسپوز ہو رہا ہے, امام نمایاں ہو رہا ہے, تو اس کا بھی امی عائشہ نے اتنی بھی یعنی نماز میں اس کی بھی رعایت کی ہے کہ امام ایکسپوز نہ ہو, نمایاں نہ ہو, بلکہ عورتوں کے بیچ میں کھڑا ہو. اتنی حیا امام کو کروائی جا رہی ہے نماز میں
تو وہ اسلام کیسے اس بات کو پسند کرے گا کہ عورتیں مردوں کی طرح ایسے رکوع کریں اور سرین اونچی کر کے اس طرح مردوں کی طرح سجدہ کریں؟ تو یہ آٹومیٹیکلی سمٹنا خود بخود ثابت ہوگا. نبی نے فرمایا عورت کے گھر کی نماز وہ مسجد کی نماز سے افضل، پھر کمرے کی نماز صحن کی نماز سے افضل، پھر کمرے میں بھی جو بند کمرہ ہوتا ہے، جو گھر کے اندر ایک الگ کمرہ ہوتا ہے، اس کی نماز صحن کی نماز سے افضل. تو اس کو چھپایا جا رہا ہے حد الامکان جتنا چھپ سکتی ہے. تو یہ سب اس بات کی علامتیں ہیں. عورت امامت نہیں کر سکتی مردوں کی. عورت کی بھی مکروہ ہے کیونکہ ایک ہی روایت ملتی ہے، صحابہ تابعین کا اثر نہیں ملتا. یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس بحث میں نہیں پڑھوں گا میں. تو لیکن مردوں کی تو بالکل نہیں کر سکتی. مرد کو جب وہ لقمہ دے گی نماز میں تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ مارے گی، منہ سے بولنے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ عورت کی آواز نارملی سطر میں داخل نہیں ہے، کہ نماز میں اس کو سطر بنا دیا گیا. سمجھتے ہو بھائی؟ نارملی عورت نے کسی مرد کو کسی بات پہ ٹوکنا ہے تو کہے گی نا انکل کچھ خیال کرو، ہاتھ تھوڑی مارے گی یوں کر کے. ایک داڑھی والے انکل گاڑی چلا رہے تھے، خاتون کے لگ گئی. خاتون نے پیچھے مڑ کے بولا اتنی بڑی داڑھی رکھ کے تمہیں شرم نہیں آتی عورتوں کو ٹکر مارتے ہو؟ انہوں نے کہا محترمہ یہ داڑھی ہے بریک نہیں ہے، یہ داڑھی ہے بریک نہیں. تو ان خاتون نے پورا طبیعت سے دھویا نا ان صاحب کو. یہ تو نہیں کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ مارو یوں کر کے، کیونکہ میں بول نہیں سکتی. بھائی بولو، آپ کا حق ہے. لیکن نماز میں بولنے پر پابندی. امام غلطی کر رہا ہے، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ، بس اس سے زیادہ نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے عبادت میں احکام بہت سخت ہیں عورت کے لیے. اسلام اس کی حیا دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے فقہا نے کہا سمٹ کے. اور صرف یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، تواتر عملی بھی ہے. اسلاف سے اسی طرح چلا آ رہا ہے. بڑے بڑے محدثین فقہا اسی کے قائل رہے ہیں. تابعین تبع تابعین سے تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے. تبھی امام شافعی کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے. حالانکہ امام شافعی تو وہ بھی امام بخاری سے زیادہ سینئر ہیں. وہ تو امام احمد بن حنبل کے بھی استاذ ہیں. تابعین کا زمانہ دیکھا ہے انہوں نے. امام ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ دیکھا ہے. امام مالک نے تابعین کا زمانہ دیکھا. یہ اتنے بڑے بڑے ریسرچر اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں. کیا ان کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی کہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں؟ تو اس لیے ہماری رائے میں یہی ہے. اب چونکہ خواتین میں نا یہ بالکل مردوں کی طرح پڑھنے لگی ہیں، لیکن پھر بھی اختلافی مسائل میں شدت جائز نہیں. ہمارا مقصد کسی پہ طنز کرنا نہیں ہے، کسی مسلک کو برا بلا کہنا نہیں ہے. صرف یہ بتانا ہے کہ ہمیں جتنا قرآن و سنت سے خالی سمجھا جاتا ہے اتنے خالی ہم ہیں نہیں. جو الزام لگائے جاتے ہیں ان کو ابو حنیفہ کی اندھی تقلید، یہ قرآن و سنت کو نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے بھائی. آپ سے زیادہ قرآن و سنت کو مانتے ہیں. تو ہم آپ پہ طنز نہیں کرتے، آپ کو جیسے سمجھ میں آتا ہے پڑھ لیں، لیکن آپ بھی تھوڑا سا اگلے کا احترام کریں. ابھی ایک ٹی وی چینل پہ انٹرویو دے رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، لیکن فقہ حنفی کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا فقہ حنفی نہیں کہتا، تمام صحابہ کہتے ہیں 3 ہوتی. فقہ حنفی کو قرآن و حدیث کے مقابلے میں لانے کی کوشش مت کرو. حدیث تو یہ کہتی ہے، فقہ حنفی کہتے ہیں. میں نے کہا تمام صحابہ وہی کہتے ہیں جو، اور تمام صحابہ یہ کہتے ہیں 3 ہوتی ہیں. اسی وجہ سے فقہ حنفی بھی یہ کہتا ہے کہ 3 ہوتی ہیں. اسی وجہ سے فقہ شافعی بھی یہ کہتا ہے کہ 3 ہوتی ہیں. اسی وجہ سے فقہ مالکی بھی یہ کہتا ہے 3 ہوتی ہیں. اسی وجہ سے فقہ حنبلی بھی یہ کہتا ہے کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. تو لفاظوں کا کھیل ہے آج کل مارکیٹ میں نا، صحیح ہے نا. اسی پہ فرقے بن رہے ہیں، اسی پہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. تو خیر کیا بات چل رہی تھی، کہاں سے کہاں نکل لیے ہم. اچھا اب آخری بات بس اس ٹاپک کو کمپلیٹ کر کے. اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے مان لیا عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، تو یہ بتاؤ یہ کون سی حدیث میں کہ مرد یہاں ہاتھ باندھے گا عورت یہاں ہاتھ باندھے گی؟ یہ کون سی حدیث میں عورت رکوع میں دونوں پاؤں ملا لے گی اور سجدے میں پاؤں بچھا لے گی اور سرین پہ بیٹھے گی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جب سمٹنا ثابت ہو گیا تو اس کی کیفیات حدیث میں منقول نہیں ہے. تو اب سمٹنا جب ایک دفعہ ثابت ہو گیا دلائل سے تو اس کی کیفیات میں آپ وہ تو پھر عقل سے فیصلہ ہوگا نا بھائی. جس طرح زیادہ سمٹی ہوئی نظر آ رہی ہے اس طرح سمٹ جائے بس. تو ہم نے کہا کہ یہاں ہاتھ باندھنے میں سمٹنا زیادہ ہے بنسبت یہاں ہاتھ باندھنے. رکوع میں کمر کو سیدھی کرنے میں سمٹنا نہیں ہے، تھوڑا سا جھکنے میں سمٹنا ہے. سردے میں اپنے آپ کو بچھا لینے میں سمٹنے کا عمل ہے. تو اب ہم آدمی دوسرے سے آزاد، کسی پر کسی کا کوئی حق نہیں، ہر شخص کیا ہے؟ آزاد. اور اسلام بالکل اس کے اپوزٹ، اسلام بالکل اس کے الٹ ہے. مغرب جو ویسٹرن کلچر ہے، خدا پہ بیلیف رکھو نہیں رکھو، تعلق بناؤ نہیں بناؤ، کوئی مسئلہ نہیں. اور جو غیر مسلم خدا کو مانتے ہیں نا، وہ بھی تعلق روحانی سکون کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں، خدا کو راضی کرنے کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں.
مجھے کینیڈا میں لوگوں نے بتایا بعض غیر مسلم بھی آتے ہیں یہاں مسجدوں میں سجدہ کرتے ہیں اور ہم اس سے پوچھتے ہیں کیوں، تو کہہ رہے ہیں ہمیں روحانی سکون ملتا ہے. ملتا ہوگا. میں ملیشیا میں تھا، میں نے وہاں کچھ غیر مسلم دیکھے جو قرآن پڑھ کے دم کرتے ہیں اپنے اوپر. عیسائی ہیں، مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں، بولتے ہیں سورہ رحمان پڑھو ہم پہ دم کرو. میں نے ان سے غیر مسلموں سے پوچھا، میں نے کہا بھائی تم سورہ رحمان پڑھ کے کیوں دم کروا رہے ہو؟ کہہ رہے سکون ملتا ہے ہمیں، روحانی سکون ملتا ہے. ایک نے تو بتایا کہ میرے پہ جن چڑیل بھوت ہیں. میں اس کی بات اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، بالکل اس نے یہ ورڈنگ تو نہیں تھی. یعنی کوئی آسیب واسیب ہے تو جب وہ کوئی سورہ بقرہ یا سورہ رحمان پڑھ کے کوئی مولوی صاحب دم کرتے ہیں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. تو ان کا اگر خدا سے بھی ریلیشن ہے تو وہ اپنے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے. جبکہ ریلیشن میں اپنی قربانی دینی پڑتی ہے. اسلام جس ریلیشن کا قائل ہے نا وہ ریلیشن ہے جس کا فائدہ دوسرے کو ہو رہا ہو. آپ کو ضمنی فائدہ ہوگا، اصل مقصد آپ کو اپنا فائدہ پہنچانا نہیں ہے. آپ کو اپنا فائدہ پہنچانا نہیں ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے رشتہ اس سے جوڑنے کا حکم ہے جو تم سے توڑ رہا ہے. جو تم سے توڑ رہا ہے اس سے جوڑنے میں آپ کا کوئی فائدہ ہے یا ٹینشن ہے؟ فل ٹینشن، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ کو. اللہ سے ریلیشن، آپ کو اس میں مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا مزہ، روحانی سکون مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، آپ نے اللہ کا حق ادا کرنا ہے. کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، بالکل مفتی صاحب نماز میں دل نہیں لگتا. تو میں ان سے کیا جواب میں کہتا ہوں، وہی جو علماء کہتے ہیں بھائی دیکھو غلام کا کام ہوتا ہے آرڈر کو فالو کرنا، چاہے دل لگے چاہے نہ لگے. آپ کا باس آپ کو کہتا ہے کہ یہ چیک ہے کمپنی کی رقم فلاں بینک میں آئی ہوئی ہے، اکاؤنٹ سے نکال کے لے آ. آپ کہیں سر مزہ ہی نہیں آ رہا جانے میں اور اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے میں، دل ہی نہیں لگ رہا. کہے گا یہ تیرا ہیڈ ایک ہے، یہ میرا ہیڈ ایک نہیں. باقی تو کہیں بھی نہیں کہہ رہے ہوتے دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا. نماز کا جب مسئلہ آئے گا دل نہیں لگ رہا، روزے کا مسئلہ آئے گا دل نہیں لگ رہا، تلاوت کا مسئلہ آئے گا مفتزا مزہ ہی نہیں آتا. تو غیر مسلم کا جو اللہ سے ریلیشن ہے جب تک اس کو سکون مل رہا ہوگا ریلیشن ہے، نہیں ہے سکون تو نہیں ریلیشن. مسلمان کو ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا میں 15 سال سے تہجد پڑھ رہا ہوں لیکن میرا دل بالکل بھی نہیں لگتا. میں نے کہا شاباش. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کا ایک قول مجھے یاد آیا، کہتے ہیں میں نے 20 سال تہجد پڑھی ہے نفس پہ جبر کر کے، 20 سال کے بعد دل لگنا شروع ہوا ہے. عجیب بات آپ کو بتاؤں، حدیثوں پہ حدیثیں یاد آتی ہیں پھر مجھے ذہن کھلتا ہے. جب نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے، کسی نے کہا میں ڈیلی روزے رکھوں گا، پوری زندگی انہوں نے روزے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین روزہ صوم داؤد ہے، داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. اگر کوئی روزے میں خاندانی پیکج پہ عمل کرنا چاہتا ہے نا، سب سے خاندانی، تو وہ یہ نہیں ہے کہ ڈیلی روزے رکھے، وہ داؤد علیہ السلام والے روزے رکھے. آپ نے فرمایا داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن ناغا کرتے تھے، پھر روزہ رکھتے تھے، پھر ناغا کرتے تھے. اب یہ سب سے بہترین روزہ کیوں ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ اگر آپ کنٹینیوسلی روزے رکھنا شروع کرتے ہو آپ کی باڈی کمزور ہونا شروع ہو جائے گی. جبکہ نبی نے فرمایا اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب. روزے کا بنیادی مقصد روحانی قوت پیدا کرنا ہے، جسمانی طور پہ کمزور کرنا روزے کا مقصد نہیں ہے. کیوں؟ کمزور آدمی سے زیادہ اللہ کو کون محبوب ہے؟ طاقتور. طاقتور ہوگا تو دین کے کام بھی کرے گا، دوسروں پہ بوجھ نہیں بنے گا، کھلانے والا بنے گا نا. آج ایک صاحب آئے، میں تو مزاح کی میری عادت ہے، اتنا باریک لڑکا، بہت باریک نا، میری مزاح کی عادت ہے، کوئی توہین نہیں ہو سکتا یہاں بیان میں بیٹھا ہوا. تو کہہ رہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا مل تو لیے. کہہ رہے نہیں میں آپ سے ٹائم لے کے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا پھر پورے آؤ. پورے میں آپ کو پروٹوکول جب دوں گا جب آپ پورے تو ہو. میں نے کہا بھرائی کرو، پورے آدمی پورے بن جاؤ، پھر میں آپ کو ٹائم دوں گا. میں نے کہا ابھی آپ پورے نہیں ہو. وہ بہت ہی باریک سا بیچارہ نا، تو ویسے ٹائم دے دوں گا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. خیر، تو روزے کا مقصد کمزور کرنا نہیں ہے. کمزور کر کے کیا ہو جائے؟ نہ جہاد کے قابل، نہ تبلیغ کے قابل، کسی کام کا نہیں رہتا وہ. واقعی تو وہ جو میں جس ٹاپک پہ بیان کرتا رہتا ہوں اس کے قابل تو بالکل بھی رہے گا نہیں. میں اب چھوڑ دیا اس ٹاپک پہ بیان کرنا. کل میں نے دیکھا لوگوں نے دبا کے میرے خلاف نیگیٹو کمنٹس اتنے زیادہ کہ بس کیا بتاؤں میں. تو ڈھیٹ ہوں، چھوڑوں گا نہیں. خیر، تو جسمانی طاقت یہ ضروری ہے نا، بیمار ہوگا
تو اگر کنٹینیوسلی آپ روزے رکھتے ہیں نا تو جسم آپ کا کمزور ہونا شروع ہو جائے گا اور روزوں کی عادت پڑ جائے گی تو نفس پہ شاخ نہیں گزرے گا یہ کام. جس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے نا یوز ٹو ہو جاتا ہے وہ پھر مشکل نہیں لگتا. ایسے بھی علماء گزرے 13 سال لگاتار روزہ رکھا سوائے بقرعید اور عید کے. یہ جو صاحب ہدایہ ہے نا جو فقہ کی دنیا کی مشہور ترین کتاب, دنیا میں سب سے زیادہ اسلامی قانون کی کوئی کتاب اگر پڑھائی گئی ہے اور حکومتوں میں نافذ رہی ہے تو وہ ہدایہ ہے, جو برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقی گزرے تھے ان کی ہے. فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک طویل عرصے تک پڑھائی جاتی رہی ہے اور گوروں نے جو لا بنائے ہیں نا اس کی بنیاد ہدایہ سے ہی لی ہے انہوں نے, کیونکہ گوروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا نا, اسٹرکچر ان کو کہاں سے ملا ہے, ہدایہ سے ملا ہے ان کو. تو 80 جلدوں میں صاحب ہدایہ نے لکھی تھی, پھر اس کو مختصر کیا. تو اب کیا ہے, صاحب ہدایہ نے 13 سال لگاتار روزہ رکھا ہے, 13 سال. اکابر میں اسلاف میں ایسے بہت واقعات ملتے ہیں ہمیں, سوائے عید کے دن ناغا کرتے تھے باقی رکھتے تھے وہ. تو اب کیا ہوتا ہے کنٹینیوسلی جب آپ دیکھو رمضان میں شروع کے 3-4 دن ہمیں مشکل لگتے ہیں, اس کے بعد عادی ہو جاتے ہیں, پھر تو جس دن روزہ چھوڑنا ہو کسی بیماری کی وجہ سے وہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, اس سے صحت بھی اچھی, ایک دن روزے کی وجہ سے باڈی کی سروس ہو گئی, اگلے دن کھا لیا. لیکن ہوتا پھر اگلے دن روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ نہ رکھنے کی عادت پڑ رہی ہے نہ چھوڑنے کی عادت. کتنا مشکل کام ہے. اس سے روحانی قوت بڑھتی ہے, آدمی کی قوت ارادی بہت مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ جب چاہتا ہے جو کام کر سکتا ہے. ہم بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں, ہماری قوت ارادی ساتھ نہیں دے رہی ہوتی, صبح شام سوچ رہے ہوتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے, کرنے کا ٹائم آتا ہوتے نہیں ہے. تو جو مشکل کام کر لیتے ہیں نا ان کی قوت ارادی ہو جاتی ہے مضبوط. جیسے جو ہمت کر کے ایک دفعہ نشہ چھوڑ لیں, ہمارے ایک دوست تھے یعنی اب دوست بنے, جب نشہ کرتے تھے اس وقت دوست نہیں تھے وہ, تو انہوں نے بتایا مجھے نشے کی عادت پڑ گئی تو مجھ سے چھوٹتا ہی نہیں تھا. کہتے ہیں میں نے کیا کیا, اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر لیا, کنڈی لگا دی, تالا ڈال دیا, ماں سے کہا کہ مجھے بس کھڑکی سے کھانا پہنچا دیا کرو, 6 مہینے تک میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا, کیونکہ گھر سے باہر جاؤں گا دوستوں میں بیٹھوں گا پھر نشہ, تو 6 مہینے مجھے تڑپنے کے لیے دے دو, چیخوں گا چلاؤں گا کوئی بات نہیں برداشت کروں گا. بہت ٹینشن والا کام ہے یہ, ہمیں نشے کی عادت نہیں ہے نا, اس لیے ہمیں نہیں, جن کو عادت ہے ان کے لیے بہت بڑی مشکل ہے. اس نے مجھے خود واقعہ سنایا, کہہ رہے میں نے کہا جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا, مجبوری تھی کیونکہ جمعہ پڑھنے جاؤں گا تو مجھے ڈر تھا کہ وہی دوست مل جائے پھر نشے میں نہ لگ جاؤں, تو گھر میں ہی نماز پڑھوں گا. اور یہ برکت تھی تبلیغ کی, تبلیغ میں سر روزہ لگایا تھا. تبلیغ والوں نے بہت دنیا چینج کی ہے بھائی, جہاں بھی دنیا میں جاؤ ایسے ایسے بدماشوں کو سیدھا کر دیا. نہ کوئی ان کا ولاگ آتا ہے, نہ کوئی پوڈ کاسٹ آتی ہے, نہ کوئی کتاب ہے جس میں ان لوگوں کی داستانیں ہوں, اور ان لوگوں کی زندگیاں تبدیل کرنے میں جس شخص کا بڑا کردار ہوتا ہے اس کا بھی کوئی نام نہیں جانتا. اس لیے میں کہتا ہوں تبلیغ سے زیادہ اخلاص والا کام شاید مارکیٹ میں ہے نہیں. میرے ہاتھ میں تو 2 آدمی مسلمان ہوں گے, اگلے دن میڈیا پہ خبر آئی بھی ہوگی, حالانکہ وہ کیے کسی اور نے ہوں گے, آ کے ہمارے ہاتھ میں ہو گئے ہوں گے. تو تبلیغ کا کام میں اخلاص اینڈ ہے بھائی. تو بہت لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. ہم خود جو آج یہاں دین کی خدمت کر رہے ہیں اس میں بھی تبلیغ کا دخل ہے. تبلیغی جماعت آئی تھی, اس میں ایک عالم تھے, انہوں نے مجھے گھیرنا شروع کر دیا. خیر تو وہ شروع میں کولڈ ڈرنک چائے وائے پلاتے ہیں, اس کے پیچھے ان کے وہ رشوت ہوتی ہے, وہ چائے نہیں ہوتی, وہ حلال رشوت ہوتی ہے, اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. تو کیا ہے, کیا کہہ رہا تھا یار, پھر ہاں 6 مہینے تک اس نے اپنے آپ کو بند کیا. تو کہہ رہا ہے میں اتنا طبیعت خراب ہوئی, میں نے کہا مر جاؤں گا, بس 6 مہینے بعد نشہ ختم. کہہ رہے اس قوت ارادی کا مجھے فائدہ اتنا ہوا کہ اب میں جو چاہے کھاؤں اور جو چاہے چھوڑ دوں, کیونکہ میں نے دیکھا اس کو موٹا ہو رہا تھا نا کھا کے. کہہ رہے میرے لیے اپنے آپ کو دبلا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے, میں جب چاہوں گا روٹی چاول آلو چھوڑ دوں گا. کہہ رہے میرے ہاتھ میں ہے, کیونکہ لوگ وزن گھٹانا چاہتے ہیں, ان سے ڈائٹنگ ہی نہیں ہوتی. آج فیصلہ کریں گے یہ پراٹھے چھوڑ دیں گے, پھر کل کھانا شروع کر دیں گے, 4 دن ہو گئے, تو اس کی قوت ارادی اتنی مضبوط. کہہ رہے اب مجھ سے جو چاہے کروا لو میں وہ کر لیتا ہوں. ایک دفعہ کسی نے پکڑ لیا, پڑ کے کوٹا, چند ڈاکوؤں نے مارا پیٹا اس سے کچھ اگلوانے کے لیے, نہیں بولا اس نے. کہہ رہا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ گدگدیاں کر رہے ہیں میرے. تو روزہ ایک دن رکھنا ایک دن ناغا, ایک دن رکھنا ایک دن ناغا, یہ نفس پہ بہت گراں گزرتا ہے یہ عمل, لیکن اس سے انسان کی قوت ارادی بہت مضبوط ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس تکلف میں مت رہا کرو کہ نماز میں مزہ آ رہا ہے یا مزہ
نہیں آ رہا, روزے میں مزہ آ رہا ہے یا مزہ نہیں آ رہا. اور میں آپ کو شرطیہ کہوں, اس نیت سے نماز پڑھنا شروع کر دی نا کہ مزہ آئے نہ آئے, اللہ کی قدرت ہوتی ہے, آنا شروع ہو جاتا ہے. صرف ان کو نہیں آتا جو یہ سوچ کے پڑھتے ہیں کہ مزہ کیوں نہیں آ رہا, ان کو نہیں آتا. تو اسی طرح ماں باپ کی خدمت ہے, بعض دفعہ بوجھ ہوتی ہے انسان کے اوپر, بھائی چھوڑو, کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. گھر والوں کو ٹائم دینا, بیوی بچوں کو, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, لوگ ٹائم نہیں دیتے. جو لوگ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے نا, وہ بچوں کی محبت سے محروم, بچوں کی محبت سے بولو محروم. میں نے ایسے ایسے بیچارے بڈھے دیکھے ہیں, بچوں سے لنک ہی نہیں تھا ان کا. ایک صاحب نے بتایا میرے بچے ایسے بڑے ہو رہے ہیں یوں کر کے, کیونکہ کہتے ہیں میں جب صبح آفس جاتا ہوں تو وہ سو رہے ہوتے ہیں, جب آفس سے واپس آتا ہوں تو وہ سو چکے ہوتے ہیں. تو ایک دن میں نے دیکھا تھا اتنے تھے, اب مجھے تھوڑے سے, جو ملک سے باہر رہتے ہیں 2-2 سال کے بعد آتے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ایک صاحب 2 سال کے بعد آئے, جاب تھی ان کی باہر, دروازہ نوک کیا تو بچہ آیا, امی سے کہتے ہیں امی کوئی صاحب آئے ہیں ملاقات کے سلسلے میں. سمجھ رہے ہو کیا زندگی ہے بھائی. تو اللہ کا حکم سمجھ کے بچوں کو وقت دے دو. آپ کو اگر اچھے نہیں لگنا نا, تھوڑے دن بیٹھو. ہمارے ایک دوست ہیں, کووڈ میں نا ان کے سفر بہت ہوتے تھے, پوری دنیا میں ٹریولنگ. کووڈ کے دنوں میں کہیں سفر رہا نہیں نا, مجبوراً گھر میں بیٹھنا پڑا. تھے بھی مدینہ منورہ میں ہیں, تو ان کے میسج آیا, ان سے میری فون پہ بات ہوئی. میں نے کہا اور ٹائم کیسا گزر رہا ہے؟ کہہ رہے الحمدللہ گھر والوں کے ساتھ ہوں, کافی مجھے اچھے لوگ لگے یہ لوگ جو ہے نا, میں جیسا سمجھ رہا تھا ویسے نہیں, کافی اچھے لوگ ہیں. اپنی بیوی بچوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کافی مناسب لوگ ہیں. کہہ رہے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا ان کے پاس بیٹھنے کا. تو اللہ کی خاطر گھر والوں کو ٹائم دے دو میرے بھائی, تھوڑا سا ابا اماں کو ٹائم دے دو, رشتہ داروں سے ہیلو ہائی کر لو, کچھ صدقات و خیرات نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھار کر دیا. مہینے میں کچھ اماؤنٹ تو ہر مسلمان کو صدقہ کرنی چاہیے, وہ تو نکالنی ہی نکالنی. کچھ کبھی کبھار چھکا بھی لگا دیا کرو. کیا لگا دیا؟ چھکا. ایسا صدقہ کر دیا کہ تھوڑا سا دل پہ آ رہے چلے یار یہ تو کچھ زیادہ ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ کرو, کبھی کبھار ایسا صدقہ کر دو کہ دل پہ تھوڑے سے آرے چلے, آرے کہ یار یہ تو زیادہ ہو گیا, میرا بنے گا کیا یار. ابو طلحہ انصاری ہیں رضی اللہ عنہ, قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ جب محبوب چیز جب تک صدقہ نہیں کرو گے نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے. تو وہ آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنے دونوں باغ جو سورس آف انکم تھی وہ صدقہ. کیا خیال ہے بھائی, اتنی باغ پہ محنت کی اور سورس آف انکم صدقہ کرنا آسان ہوتا ہے, سورس آف انکم صدقہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کہ اپنی چلتی ہوئی دکان دے دو, اور بھی ان کا ہوگا روزگار, بچوں کو بھی تو پالنا ہے, لیکن پھر بھی یہ صدقہ آسان تھوڑی ہے. نبی نے کیا فرمایا, واہ واہ ذاک مال رابح, یہ تو بہت مہنگی چیز ہے. لیکن آپ نے ان کا جذبہ دیکھا, وہ تو اڑے ہوئے تھے. تو آپ نے بھی کیا فرمایا, اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو, کیونکہ وہ غریب تھے. یہ وہ ریلیشن سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ گورا دے گا اپنے چچا زاد بھائیوں کو, ہیں اگر بالفرض کہیں سے نکل بھی آئے چچا زاد بھائی تو دے گا نہیں, ہے ہی نہیں چچا. اسلام ریلیشن پہ بلیو کرتا ہے بھائی, ریلیشن میں اپنے, اور پھر ریلیشن میں خونی ریلیشن, بلڈ ریلیشن. قرآن کیا کہتا ہے, وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. دیکھو انصار اور مہاجرین سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا. انصار نے مہاجرین کے لیے جو قربانی دی ہے اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. آج کوئی مہاجر ہجرت کر کے آئے ظلم ستم کی وجہ سے, ہم صرف اس کو ٹھکانہ دے دیں تو بڑا کمال سمجھا جاتا ہے. غیر قوم کا آدمی تھا, اپنے ملک سے آیا, ہم نے ٹھکانہ دے دیا. اول تو گورنمنٹ ٹھکانے دے رہی ہوتی ہے, پرسنلی لوگ پرسنلی تو یہ کام کر نہیں رہے ہوتے. صحابہ نے صرف ٹھکانہ نہیں دیا, اپنے کاروبار میں شریک کر لیا کہ آج سے آدھا کاروبار آپ کا ہے. یہ بہت بڑی دل گردے کی بات ہوتی ہے اتنے, لیکن اس کے باوجود بھی قرآن نے کیا کہا کہ انصار مہاجرین کا رشتہ اپنی جگہ, لیکن اولو الارحام جو خونی رشتے ہیں وہ سب سے پہلے ہیں. مہاجر صحابہ کو, انصار صحابہ کو سمجھایا کہ تمہارا جو بلڈ ریلیشن ہے وہ مہاجروں کے رشتے سے زیادہ, اور مہاجروں کا جو انصار سے رشتہ ہے اس میں جو ان کا بلڈ ریلیشن کا رشتہ زیادہ ہے. اتنی اہمیت ہے اسلام میں. تو یہ مزہ آئے یا نہ آئے کس کے حکم پہ کرنا ہے بھائی؟ اللہ کے حکم پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ سارے میں ان اسکالرز کے خلاف بات کر رہا ہوں
جو اباحت پسندی کی طرف جا رہے ہیں. یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے. بھائی آسان مت بناؤ دین کو اپنی طرف سے. جتنا اللہ نے آسانی رکھی ہے وہ ٹھیک ہے, جو اللہ نے نہیں رکھی وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھو ٹرینوں میں لوگ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں, ان سے بولو بھائی کھڑے ہو کے نماز پڑھو, کہتے ہیں اسلام میں آسانی ہے اتنی جتنی اللہ نے دی ہے. فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے, قبلے کی طرف رخ کرنا پڑے گا آپ کو. جہازوں میں نمازیں چھوڑ رہے ہیں, بھائی سفر ہے, بھائی چھوڑنے کی کہاں اجازت ہے؟ میدان جنگ میں اجازت نہیں ہے تو جہاز میں کہاں سے اجازت ہو گئی؟ تو ہر آدمی کا اخپل طریقے سے, اب جہاں مشکل ہو نا وہاں نماز پڑھنے کا مزہ ہے. نمازی کا پتہ جب چلتا ہے بھائی جب مشکل ہو. ہم جب کینیڈا امریکہ کا سفر ہوتا ہے نا, جاتے ہوئے ایک آدھ نماز آتی ہے, کیونکہ جس سمت میں سورج چل رہا ہے اسی سمت میں ہم سفر کر رہے ہیں. واپسی پہ ٹھکا ٹھک نمازیں آ رہی ہوتی ہیں. 18-20 گھنٹے کا سفر اور مسلسل نماز پہ نہ سو سکتے ہیں. ہر وقت وضو کی فکر کہ بھائی جہازوں کے واش روم میں وضو کرنا بھی آسان نہیں ہوتا. پھر میرا ایک معمول ہے, آپ کا کبھی جہاز کا سفر ہو یہ پلے باندھ لو, جہازوں میں جب آپ وضو کرتے ہو نا واش روم میں جا کے, نیچے گیلا بہت ہو جاتا ہے. نمازی لوگ کیا کرتے ہیں, وضو کر کر کے نکلتے رہتے ہیں اور کیچڑ اور تالاب بنا دیتے ہیں. ایک پائلٹ نے بتایا کہ جا رہے تھے جہاز میں, سب وضو کر کر کے نکل رہے تھے, پورا کیچڑ کیچڑ ہو گیا, جہاز گندا ہو گیا. تو تبلیغی اکابر کی طرف سے یہ ہدایات نہیں ہے. تو اس میں کیا کرنا ہے بھائی, وضو ایئرپورٹ پہ کر لیں. آپ کہاں کر لیں وضو؟ میں یہی کوشش کرتا ہوں بھائی واش روم وغیرہ سے پہلے فارغ ہو جاؤ تاکہ جہاز میں وضو کرنے کی نوبت ہی نہ آئے, کیونکہ ان کا سارا نظام اس سے خراب ہوتا ہے, متاثر ہوتا ہے. وضو آپ ایئرپورٹ پہ ہی کر لیں. حتی الامکان کوشش کریں ایئرپورٹ پہ نماز پڑھ لیں, آپ ڈیلے نہ کریں اس کو آپ. اور اگر پھر بھی مجبوراً وضو کرنا پڑ جائے جہاز میں, تو میں کیا کرتا ہوں, میرا معمول ہے کم سے کم پانی استعمال کیا, جو نیچے گرا ہے کہتے ہوئے تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے لیکن یہ کیا کرو. ٹیشو سے لے کے اپنے ہاتھ سے پورا میں نیچے کا فرش صاف کرتا ہوں, تاکہ ایسا نہ ہو جہاز کا جو عملہ ہے وہ بولے کہ یار نمازیوں کی وجہ سے ہماری ساری سروس کیا ہو جاتی ہے, خراب. کیونکہ کچھ نہ کچھ چھینٹے نیچے پڑیں گی اور نئے آنے والے کو تکلیف ہوگی. کیا کیچڑ بنا کے چلے گئے مولانا صاحب, کوئی گورا کیچڑ بنا کے جاتا نہیں ہے, لبرل لوگ کیچڑ نہیں ہے, جب بھی نمازی آئیں گے کیچڑ کیچڑ. تو تھوڑی سی ہمت کر لو. اپنے ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں بھائی جو بھی واش روم میں جو جائے گا وضو کرے گا تو ٹیشو سے لے کے پورا فرش, کیا یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس میں گھس جائیں, وہ تو ویسے ہی صاف ہوتا ہے. فرش کو اچھی طرح کیا کریں, نیچے کا صاف کریں, اس کے بعد ہاتھ اچھی طرح دھو لیں. آپ تھوڑی سی ٹینشن ہوگی, تھوڑی سی ہمت ہوگی, لیکن صاف ستھرا رہے گا. جہاز کے عملے کو یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ یار ہمارا واش روم گندا کر دیا انہوں نے, یہ کیا مصیبت میں ڈال دیا ہم لوگوں کو. تو یہ بھائی یہ ٹینشن تو لینی پڑے گی نا. ایسے فری پھوکٹ کی نماز تو کچھ بھی نہیں, کام نہیں ہے تو چلو نماز پڑھ لیتے ہیں, ٹائم اچھا گزر جائے گا, یہ تو بہت سے لوگ کر لیتے ہیں. نماز کا پتہ بیماری اور سفر میں چلتا ہے, بیماری اور سفر میں چلتا ہے کہ یہ نمازی ہے یا نہیں. بیمار ہو گئے, اب طہارت مشکل ہو رہی ہے, بھائی چھوڑو یار یہ کر دو, تیمم کر لیں گے. بھائی تیمم جب جائز ہے, جب پانی کا استعمال ممکن ہی نہ ہو. آپ بستر پہ ٹب میں پانی منگوا کے وضو کر لو آپ, اور مجبوری میں 2 نمازیں اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہو, یعنی ظہر کو آخری وقت میں پڑھو اور جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہو عصر پڑھ لو. اس طرح سے 2 نمازیں اکٹھی کر لو. تو جتنی اللہ نے اجازت دی ہے اتنی تو ہوگی میرے بھائی, جتنی اللہ نے نہیں دی آپ کو اپنی طرف سے نہیں کرنی. وہ ٹینشن آپ نے لینی ہے اور مجھے اور آپ کو وہ ٹینشن لینی پڑے گی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے جو اس ایک لبرل قسم کے اسکالرز آ رہے ہیں, تو جب یہ جدید طبقے کو دیکھتے ہیں کہ ان سے ڈرامے فلمیں چھوڑنا بہت مشکل ہے, تو ڈرامے فلمیں لیگل کر دیے, ان سے مخلوط ماحول سے بچنا مشکل ہے, تو وہ سب لیگل ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو 2 چیزوں میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا جو اصل میں بیان کر رہا تھا. پہلی بات, مقاصد شریعت جو ہیں ان میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا. مقاصد شریعت میں نے بتایا کہ زنا سے بچنا ضروری ہے اور شراب سے بچنا ضروری ہے, نماز پڑھنا ضروری. ہاں جو ذرائع ہے نا, ذرائع وہ زمانے کے حساب سے چینج ہوں گے, ان کو چینج نہ کرنا اسلام کی مخالفت ہے. ذرائع کسے کہتے ہیں؟ مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مقصد تک پہنچنے کا بولو ذریعہ. مثال کے طور پر شریعت نے ہمیں نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے وضو کیا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے سے وضو کیا کرتے تھے. تو کیا لوٹا مقصود ہے؟
بھائی لوٹے سے اس لیے کرتے تھے کہ وہ ایک ذریعہ ہے, آسانی ہو جاتی ہے اس سے, یا برتن سے, لوٹے سے نہیں, ایک برتن سے کرتے تھے. اب شاور آ گئے, بالٹیاں آ گئی, مگے آ گئے, نلکے آ گئے, اب آپ کہیں میں لوٹے سے ہی وضو کروں گا کیونکہ لوٹے سے وضو کرنا سنت, تو یہ شریعت پہ زیادتی ہو جائے گی. یہ شریعت پہ کیا ہو جائے گی؟ زیادتی. بھائی نبی بھی اس لیے بالٹی برتن سے کہ اس زمانے میں برتن کا رواج تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے ٹرین یا جہاز پہ کبھی گئے ہیں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے گدھے پہ گئے ہیں یا گھوڑے پہ گئے ہیں یا اونٹ پہ گئے ہیں؟ اب آپ کہو کہ میں بھی تبلیغ کے لیے جاؤں گا, امریکہ جماعت جائے گی گدھوں پہ بیٹھ کے, تو کیا خیال ہے بھائی, پہنچ جائے گی وہ جماعت؟ نہیں پہنچے گی. گدھے پہنچ جائیں گے, ہو سکتا ہے, وہ نہیں پہنچ پائے گی. تو بھائی گدھا مقصد تھوڑی ہے, ذریعہ مقصد ہے. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ بہت ہی زیرک خاندانی عالم گزرے ہیں, بہت دور اندیش عالم تھے. تبلیغی جماعت میں عربوں میں ریاض الصالحین لانے والے وہ ہیں. وہ کہتے تھے کہ عرب لوگ کا معیار بہت اونچا ہے حدیث کے معاملے میں, تو وہ فضائل اعمال کے بجائے ریاض الصالحین. ہماری بھی یہی رائے ہے کہ ریاض الصالحین ہونی چاہیے, وہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. باقی فضائل اعمال پہ جو اوٹ پٹانگ الزامات لگائے جاتے ہیں وہ الزامات بہرحال غلط ہیں, لیکن جب کام پوری دنیا میں پھیل گیا ہے تو ریاض الصالحین کی حدیثیں, وہ ان کی کسی حدیث پہ ذوف کا الزام نہیں ہے. ایک آدھ روایت ہے جس کو کہا گیا, وہ بھی بالاتفاق نہیں. جبکہ فضائل اعمال کی تو بہت ساری حدیث میں شیخ الحدیث نے خود لکھا ہے کہ یہ ضعیف حدیثیں ہیں, تو ہیں وہ صحیح حدیث کی تائید میں, وہ کوئی گمراہی نہیں پھیلا رہی ہیں. لیکن بھائی جب ایک چیز زیادہ مستند ہے اور کام پھیل گیا, سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے, تو وہ زیادہ بہتر ہے. خیر یہ تبلیغ والوں کا مسئلہ ہے, وہ کیا کرتے ہیں. تو اب کیا ہے, مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے تبلیغ کو بھی بہت متعارف کروایا عربوں میں, بہت ان کی خدمات ہیں. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مقاصد پہ کبھی بھی سمجھوتا مت کرو. جو زمانے کے تبدیل ہونے سے جو شریعت میں مقصودی حکام ہے نا, ان کو بھی اگر تبدیل کر دیا تو وہی حشر ہوگا ہمارا جو یہودی اور عیسائیوں کا ہوا. ان کا دین آج محفوظ نہیں. اجتہاد کر کر کے نا, یہ بھی جائز ہے, یہ بھی جائز ہے, یہ بھی حلال ہے, وہ عقل سے سوچتے ہیں. عورت کو طلاق کا رائٹ دے دیا انہوں نے, وراثت کے حکام میں تبدیلی کر دی کہ آپ اپنی اولاد کو نہیں دینا چاہو تو کسی اور کو بھی دے دو, جب آپ کی جائیداد ہے آپ نہیں دینا چاہتے. اسلام تو کہتا ہے نہیں بھائی, آپ وصیت کر ہی نہیں سکتے اولاد کو محروم کرنے کی. بہت سارے حکام ہیں, وہ آپ کی عقل میں آئیں یا نہ آئیں, فالو کس کو کرنا ہے؟ اسلام کو کرنا ہے. طلاقیں دے دی ہیں, بس اللہ کا حکم ہے, چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے, علیحدگی ہو گئی. اور بھی بہت سارے حکام ہیں, روزہ رکھنا ہے رمضان کا. میں جب یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں نا کہ مزدور پر بھی رمضان کا روزہ واجب ہے, تو وہاں بھی ہمارے لبرل لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں. لبرل لوگ کہتے ہیں خود مزدوری کر کے روزہ رکھو نا, خود تو ریووں میں ایئر کنڈیشن آن کر کے بیٹھ کے روزہ رکھتے ہیں, اور مزدوروں کو کہہ رہے ہیں کہ شدید گرمی بھی ہو اور بے تحاشا پیاس بھی ہو, دن لمبا بھی ہو اور محنت مزدوری کرنی بھی ہو, اور رمضان کا مہینہ آ جائے تو مزدور پر بھی روزہ رکھنا بولو واجب ہے. شریعت کا مسئلہ یہی ہے. ہاں مسافر ہے تو پھر چھوڑ سکتا ہے. تو اب یہ ہمارے لبرل لوگوں کی چیخیں نکلتی. میں نے جب یہ مسئلہ بیان کیا, لوگوں نے کہا خود رکھو نا پتہ چلے, خود رکھو نا پتہ چلے. مجھے پتا ہے میں خود رکھوں گا تو پتہ چلے گا, لیکن اگر میں مشکل میں آ کے اللہ نہ کرے میں روزہ چھوڑ دوں تو میرے چھوڑنے سے روزہ چھوڑنا حلال نہیں ہو جائے گا. کسی مولوی کے گناہ کرنے سے گناہ حلال تھوڑی ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت مریض کو دی اور مسافر کو دی, مزدور کو نہیں دی ہے. کیونکہ ہارڈ ورکنگ اور سافٹ ورکنگ اس کا کوئی معیار تھوڑی ہے. کوئی زیادہ محنت کرتا ہے, کوئی کم محنت کرتا ہے, کوئی بے روزگار ہے سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے, کوئی ٹریولنگ یعنی کسی کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا, بھائی مریض اور مسافر نہیں چھوڑ سکتا, تو مزدور رات کو محنت کرے, رات کو نہیں کر سکتا, دن میں اگر مجبوری ہے تو روزہ رکھنا پڑے گا اس کو. کیونکہ ہم ایسا بے لگام اجتہاد کر نہیں سکتے نا. علماء بیان کرتے ہیں اجتہاد اور قیاس وہاں ہوتا ہے جہاں نص موجود نہیں ہوتی. جہاں نص موجود ہے, شریعت کا حکم موجود ہے, وہاں اجتہاد کا دروازہ ہی بند. پھر تو یہودی اور عیسائیوں میں بلکہ یونائٹڈ نیشن کا لا بن جائے گا. یہ یونائٹڈ نیشن والے تو اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو بیچارہ مر جائے گا روزہ رکھے گا, تو شریعت نے اس میں نص موجود ہے کہ سب سے پہلے جان بچانا فرض ہے. تو روزہ رکھے, بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو, بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو روزہ توڑ دے. وہ جب خطرہ ہو نا کہ میں بیمار ہو رہا ہوں, حالت غیر ہو رہی ہے, تو توڑ دے روزہ. جب تک ایسی کنڈیشن خطرناک نہیں ہو جاتی
تو روزہ چھوڑ نہیں سکتا. صرف پیاس کی شدید شدت یا بھوک کی شدید شدت کی بیس پہ روزہ توڑ بھی نہیں سکتا. جب آپ کو یاد ہے ہیٹ اسٹروک ہوا تھا کراچی میں, انتہائی شدید گرمی تھی, بہت سے لوگوں نے روزے توڑ دیے. تو ہم یہی کہتے تھے کہ بھائی آپ کو کیا مرنے کا خطرہ ہو گیا تھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں, ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا مرنے کا. شوگر اتنی لو ہو گئی تھی کہ آپ کو بے ہوش ہونے کا خطرہ؟ کہہ رہے ہیں نہیں. کیوں توڑا؟ برداشت نہیں ہو رہا تھا, بہت شدید پیاس لگ رہی تھی. ہم نے کہا بھائی آپ کو 60 روزے کفارے کے طور پہ رکھنے پڑیں. اب وہ کہتے ہیں کیا اللہ اتنا ظالم ہے, اللہ کو ترس نہیں آ رہا, ہم سے برداشت نہیں ہو رہا؟ بھائی اللہ نے حکم دیا برداشت کرنا پڑے گا. کسی کو زیادہ پیاس لگتی ہے, کسی کو کم پیاس لگتی ہے, اس کا کوئی معیار نہیں ہے شریعت میں. شریعت میں یہی ہے, بیمار ہونے کا غالب گمان ہو یا موت کا غالب گمان ہو تو توڑ سکتے ہو. جب تک موت یا بیماری کا خطرہ نہیں ہے برداشت کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے تو وہ کفارہ لازم ہوگا آپ کے اوپر. ایک مولانا صاحب نے مسئلہ بیان کر دیا. اب اہل حدیث عالم تھے, میں نہیں کہہ رہا سارے اہل حدیث ہوتے ہیں, لیکن اہل حدیث عالم میں کوئی ایک رائے نہیں ہوتی. ہر عالم کی اپنی ایک کوئی رائے ہوتی ہے, تو ہم کسی پوری جماعت پہ کوئی حکم لگا نہیں سکتے. پچھلے سال ایک اہل حدیث عالم سے مسئلہ کسی نے پوچھا کہ دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے یا پریگنینسی میں عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں چھوڑ سکتی ہے کیونکہ مجبوری ہے. بھائی کہاں سے نکال لیا کہ پریگنینسی میں دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ یہ کوئی بیماری تھوڑی ہے. پریگنینسی نہ ہونا بیماری ہے, تبھی تو علاج ہو رہا ہوتا ہے. پریگنینسی ہونا تو نیچرل ہے. تو انہوں نے کہا دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ نہیں چھوڑ سکتی روزہ. جب چھوڑ سکتی ہے جب دودھ پلانے سے اس کو چکر آ رہے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چکر آنا ایک بیماری ہے, پھر چھوڑ سکتی ہے. اگر کوئی دودھ پلا رہی ہے چکر نہیں آ رہے تو پلانے پڑے گا, یعنی اس کو روزہ نہیں چھوڑ سکتی. یا روزہ چھوڑ کے دودھ ختم ہو رہا ہے, بچے کی جان کو خطرہ ہو گیا ہے, تو پھر بھی چھوڑ سکتی ہے روزہ اپنی جان یا بچے کی جان بچانے کے لیے. لیکن بچے کی جان کو بھی خطرہ نہیں ہے, کوئی چکر بھی نہیں آ رہے, تو صرف دودھ پلانے سے قرآن میں یا حدیث میں کہیں نہیں ملتا کہ عورت دودھ پلانے والی روزہ چھوڑ سکتی ہے. آپ کا بے لگام اجتہاد ہے. ہم نے بہت سی عورتوں کو دیکھا ہے فیڈ کراتی ہیں بچوں کو, پھر بھی روزے رکھتی ہیں پورے کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو. اسی طرح پریگنینسی میں روزہ چھوڑنے سے, روزہ رکھنے سے اگر نقصان ہو رہا ہے, بیماری ہو رہی ہے, پھر ایک الگ بات ہے. اگر بیماری نہیں ہو رہی تو پریگنینسی بذات خود ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہو. بعض خواتین یہ کہتی ہیں ہم جب بچے کو دودھ پلاتی ہیں اور روزہ رکھیں تو بھوک بہت شدید لگتی ہے. وہی بات ہے, شدید بھوک روزہ چھوڑنے کا عذر نہیں ہے, کیونکہ روزہ جب آپ رکھیں گے تو کسی کو کم بھوک لگے گی, کسی کو شدید لگے گی, کسی کو بہت شدید لگے گی. تو یہ سب آج کل کے بے لگام اجتہاد ہیں. ایسے اسکالر سے بچیں, تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. میں بات کو 2 منٹ میں جلدی سے کمپلیٹ کر لوں. تو شریعت میں کیا ہے؟ مقاصد پہ سمجھوتا بولو نہیں, ذرائع پہ سمجھوتا, ذرائع لچکدار. تو ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مقاصد پہ کوئی سمجھوتا مت کرو, ذرائع میں اتنی لچک پیدا کر دو کہ جس وقت جو طریقہ سوٹیبل لگ رہا ہو فوراً اختیار کرو. یہ مت دیکھو کہ صحابہ نے یہ طریقہ اختیار کیا یا نہیں کیا, ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا یا نہیں کیا. تبھی تو دیکھو جب الیکٹرانک میڈیا آیا, جو علماء الیکٹرانک میڈیا میں آ گئے وہ آگے نکل گئے, اور جو یہ کہنے لگے ہمارے بزرگوں نے تو کیسٹ کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا, ہمارے بزرگوں نے تو یوٹیوب کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا, وہ بیچارے مارکیٹ سے شارٹ. اسی میں یہ ہے کہ بھائی یونیورسٹی میں جانا, جہاں مخلوط ماحول ہو بیان کرنا. بھائی یونیورسٹی میں جا کے بیان کرنا یہ مقصد نہیں ہے, ذریعہ مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ دین کو فائدہ ہو. تو اگر یہ اس طرح سے دین کو پھیلانے کا موقع مل رہا ہے تو یہ موقع ضائع مت کرو, آپ ضائع مت کرو یہ موقع. تو ذرائع اتنے لچکدار ہونے چاہیے کہ جو بھی طریقہ اختیار کر لے اپنا ظرف اس کے لیے بڑا رکھو. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, بادشاہوں سے ملتے ہیں, ان کو ہدیے دیتے ہیں. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کے دل نرم ہو, دین کی طرف آئیں, ملک کا نظام ٹھیک ہو. اگر ان کی نیت تبلیغ ہے ٹھیک ہے بالکل, اس پہ یہ کہنا درباری لوگ ہیں, سرکاری ملا ہے, درباری ملا. بھائی کوئی ایک طریقہ متعین نہیں ہے, جس کو جو طریقہ سوٹیبل لگ رہا ہے وہ طریقہ اختیار کرے. تبلیغ والے بعض دفعہ کیا کرتے ہیں, دعوت دیتے ہی نہیں ہے, صرف کھانا کھلاتے ہیں اور نکال دیتے ہیں پتلی گلی سے. چائے پلائی, چلو بھائی السلام علیکم, وعلیکم السلام. کوئی دعوت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, چائے کا خامخواہ کا خرچہ ہو گیا. لیکن ان کو پتا ہوتا ہے یہ چائے جب اترے گی نا, مسانے میں جانے سے پہلے پاس ہونے سے پہلے اپنا اثر دکھائے گی.
انسان کی نیچر ہے, تھوڑا سا بھی کوئی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے نا وہ نرم ہو جاتا ہے. تو یہ بھی تبلیغ ہے. اب آپ کو نبی نے کبھی کسی کو چائے پلائی؟ کیا نبی چائے پلا کے تبلیغ کیا کرتے تھے؟ ہے بھائی, کیا نبی کھجوریں کھلا کے تبلیغ کیا کرتے تھے؟ اس کو بولے گا بھائی نبی تبلیغ کرتے تھے. تبلیغ کا طریقہ نبی کو جو دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو اتنے ہدیے دیے کہ بعض مخلص صحابہ کو بھی اشکال شروع ہو گیا کہ یہ تو نئے نئے لوگ ہیں, ان کو اتنا دیا جا رہا ہے اور ہم پرانے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ وہ عرب تھے, ان کے سرداروں کے دل کو نرم کرنا تھا. بھائی تم تو اپنے ہو, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں مدینہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا. تو یہ نئے نئے لوگ ہیں, ان کو ہم اکرام کریں گے تو یہ اسلام کی طرف آئیں گے. تو کبھی ہدیے دے کے, کبھی دین کی تبلیغ ہدیے دینے سے ہوتی ہے, کبھی محروم کرنے سے ہوتی ہے. سزا دو اس کو, ایک بچہ نماز نہیں پڑھ رہا, ناشتہ بند کر دو, ہو سکتا ہے نماز پڑھنا شروع کر دے وہ, ٹھیک ہے کہ یار ناشتہ ہی گیا میرا. تو کبھی مال روک کے تبلیغ ہوتی ہے, کبھی مال دے کے تبلیغ ہوتی ہے, کبھی اچھے اخلاق سے بات کر کے تبلیغ ہوتی ہے, کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر کے تبلیغ ہوتی ہے, کبھی انگلش بول کے بھی ہوتی ہے. یہ بھی عجیب بات ہے, آپ کو بتاؤں میں, آپ حیران ہو کہ انگلش بول کے کون سی تبلیغ ہو رہی ہے. ہوتی ہے. بعض دفعہ سامنے والا آپ کو جاہل سمجھتا ہے اور کہتا ہے یہ پینڈو ہمیں کیا اسلام سکھائے گا, آپ ٹش پش انگلش شروع. کہتے یار آپ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو آپ. میں واقعہ سنا ہے نا, ابھی کینیڈا میں گیا, ایک مولانا صاحب مجھ سے ملے, بڑے دیسی سا لباس ان کا, وہ تو وہیں کے پیدا ہوئے ہوئے. تو کہتے ہیں میں نے بڑی عیاشی میں ٹائم گزارا, اس کے بعد اللہ نے مجھے ہدایت دی, 18-20 سال کی عمر میں ہی مجھے عقل آ گئی, ایک دھچکا لگا تھا زندگی میں, تو میں نے یو ٹرن لیا, تبلیغ میں وقت لگایا. کہتے ہیں اس کے بعد میں نے سوچا میں عالم بنوں گا, پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف. کہتے ہیں میں آ گیا پاکستان میں بنوریا مدرسہ ہے نا, وہاں میں نے پڑھا. کہہ رہے ایک دن ہم جمعرات کی چھٹی والے دن ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے نکلے, بڑا لگژری, ابھی ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی تھے, کینیڈا میں پیدا ہوئے, یہ وہاں کا تو غریب بھی ہم سے زیادہ مالدار ہوتا ہے, تو یہ تھے بھی مالدار فیملی سے. کہہ رہے میری پگڑی شلوار قمیض, میں چلا گیا, ہوٹل والا کم بخت گھسنے ہی نہیں دے رہا اندر, اور کہا کہ نہیں یہاں کوئی جگہ نہیں, حالانکہ کہہ رہے میں نظر آ رہی ہیں سیٹیں, کہہ رہے گھسنے ہی نہیں دے رہا اندر. ہم نے کہا بھائی کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے کسی نے آ کے بتایا, وہ ہوٹل مینیجر یہ کہہ کے گیا کہ بھائی یہ ان کے بس کا نہیں ہے, یہ افورڈ نہیں, کھانا کھائیں گے پیسے نہیں دے پائیں گے, اتنا مہنگا کھانا ہے. کہہ رہے میں نے کہا مینیجر کو بلاؤ. پھر میں نے انگلش میں ٹھش پش شروع کر دی, اور ہماری والی انگلش تو اینڈ واٹ آر یو ڈوئنگ ہوتی ہے نا, ان کی وہ انگلش ہوتی ہے, سچی مچی کی انگلش ہوتی ہے وہ. کہہ رہے میں نے ٹھش پش بولنا شروع کیا نا, اور اس کو اپنا وہ گولڈن کارڈ دکھایا جو انہی لوگوں کو ملتا ہے جن کے اکاؤنٹ میں ٹھیک ٹھاک پیسہ ہوتا ہے. تو جب ان کو دکھایا تو اس نے کہا آپ فری میں کھانا کھا کے جائیں ہمارے یہاں. اب بتاؤ وہ مینیجر اس کی بات سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ اب یہ نماز 6 نمبر بیان کرے گا, سنے گا. تو بعض دفعہ دولت دکھانا بھی تبلیغ کا ذریعہ, کہ ہلکا نہیں لینا, ہلکا نہیں لینا. وہ کارڈ ہے میرے پاس جو تیرے باپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا, تو وہ سنتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کس کو سفیر بنا کے بھیجتے تھے ملکوں میں؟ جو پرسنالٹی وائز بڑے خوبصورت ہوتے تھے. صحابہ میں جن کی ایک بڑی خوبصورت پرسنالٹی ہوتی تھی, ان کو بادشاہوں کے پاس آپ بھیجتے سفیر بنا کے کہ نبی کا پیغام لے کے جاؤ, تاکہ بادشاہ اس پرسنالٹی سے متاثر ہو, بھائی ہلکا پیغام نہیں. اب ایسی پرسنالٹی نہیں جائے گی جو میرے پاس آج آئی بھی تھی, میں مذاق کر رہا ہوں, بیچارہ مجھ سے اچھا ہی تھا, کہ میں انہیں سے کہا آدھے آئے ہوئے پورے آؤ گے تو میں ملوں گا بھائی.